اس بارے میں رہنمائی فرمائے، جائز ہے یا نہیں ہے، حلال ہے یا حرام ہے؟ یہ سوال ہمیں موصول ہوا تھا، آپ بتائیے آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووٹ کا معنی ہوتا ہے کہ اپنی آج کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کرنا۔ کسی بھی نمائندے کے حوالے سے آپ اس کو اپنے اچھے بھلے برے جو بھی آپ کے معاملات ہیں اس کے حوالے سے آپ اس کو ایک نمائندہ منتخب کرتے ہیں۔ کوئی بندہ اگر ووٹ ڈالنے کو حرام کہتا ہے تو وہ دلیل پیش کرے۔ بہرحال اگر کوئی بندہ ووٹ نہیں بھی ڈالتا تب بھی جو ہے جناب پاکستان کے اندر کسی نہ کسی حوالے سے حکومت تو لازمی طور پر بنے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ جناب کچھ چند افراد اس کا بائیکاٹ کر دیں اور کہیں جی ہم نے کوئی بڑا مارکا مار لیا ہے۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اسلام نے، شریعت نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ اپنی طرف سے کسی نمائندے کا انتخاب کر لیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ جب تم حالت سفر کے اندر ہو تب بھی اپنا ایک امیر مقرر کر لو کہ جو تمہارے حوالے سے کوئی معاملات کو سر انجام دے۔ تو جب سفر کرنے کے حوالے سے ایک امیر کا انتخاب کرنا جائز ہے تو بڑے بڑے معاملات کو چلانے کے حوالے سے بھی اس عمل کو کر لینا چاہیے۔ عرف کے لحاظ سے اگر معاملے کو دیکھیں تو ووٹ اگر کوئی نہیں ڈالتا تب بھی نمائندگان کا انتخاب لازمی طور پہ کیا جائے گا۔ اس لیے میری تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو یہ التجا ہے، التماس ہے کہ اس دن گھر میں نہ بیٹھیں۔ جو بھی آپ کو بندہ پسند ہے جناب اس کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تمام تر معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے انتخاب کریں۔ یہ نہیں کہ جناب ایک بندہ صرف ہمارے حق میں بہتر ہے اور پھر جناب اسی کا ہم انتخاب کریں۔ کسی نے ہمارے جائز ناجائز حلال و حرام کے معاملے کے اندر جناب ہمیں کوئی دنیا کے اندر مفاد پہنچایا تھا تو اس کا ہم انتخاب کریں۔ تمام تر معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے لازمی طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ یہ ایک حق دیا ہے، قانون نے بھی ہمیں حق دیا ہے، ریاست نے ہمیں حق دیا ہے، شریعت نے ہمیں حق دیا ہے کہ ہم اس کا استعمال کریں اور لازمی طور پر ووٹ اپنا ڈالیں اور اپنے جو نمائندگان ہیں ان کا انتخاب کریں۔ اپنے ہی علاقے میں اگر معلوم ہو کہ جسے میں ووٹ دے رہا ہوں وہ فاسق اور فاجر ہے اور وہ کرپشن کرتا ہے اور اسے پھر جان بوجھ کر کوئی ووٹ دے دے تو اس کا ووٹ دینا جائز ہے؟ دیکھیں ہمارے ہاں نا صورتحال ایسی بنی ہوئی ہے کہ میں نہیں کہتا کسی کو فلاں جناب بہت اچھا ہے، فلاں بہت برا ہے، بس آپ نے اپنے ضمیر سے یہ ایک سوال کریں کہ کون سا ایسا بندہ ہے کہ جس کے تمام تر معاملات، مثال کے طور پر اللہ نہ کرے کسی علاقے کے اندر ایسا مسئلہ ہو کہ تمام لوگ ہی وہاں پر ایسے جناب کھڑے ہوئے ہیں کہ جن کے اندر آپ انتخاب کر ہی نہیں سکتے، تو پھر آپ نے یہ معیار سامنے رکھنا ہے کہ جو کم برا ہے نا اس کو آپ ترجیح دے دیں۔ یہ اصول یاد رکھیں۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آج کے دور میں جناب حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ تشریف لائیں گے، حضور شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ جیسی ہستیاں، جیسے ہم ہیں ویسے ہی ہمارے نمائندگان ہیں۔ تو اس لیے میں کسی کو جناب کسی ایک شخصیت کے اوپر بات نہیں کر رہا، کسی پارٹی کے اوپر نہیں کر رہا۔ آپ صرف اتنا ضرور دیکھیے گا کہ اگر کسی جگہ پر ایسی صورتحال ہو تو جناب آپ کم برے کو ترجیح دے کر تو اپنا ووٹ دے دیں، کیونکہ اگر آپ نہ بھی دیں گے تو کسی نہ کسی نے منتخب تو ضرور ہونا ہے۔ اگر کسی ایسے علاقے میں جہاں ایک شخص بہت اچھا ہے، اس نے کبھی کرپشن نہیں کی اور دوسری طرف کرپشن والا شخص کھڑا ہوا ہے، تو جان بوجھ کر کرپشن والے کو ووٹ دینا اور اچھے شخص کو نہ دینا، شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ یہ دیکھیں، یہ تو پھر خیانت ہوگی نا کہ آپ نے اپنے مفاد کو دیکھا ہے، ملکی مفاد کو نہیں دیکھا۔ جس پارٹی کا منشور آپ کو اچھا لگتا ہے، جس حوالے سے آپ یہ امید کرتے ہیں کہ ہمارے وطن کے لیے، اسلام کے لیے یہ چیزیں بہت اچھی ثابت ہوں گی، تو آپ اس کا انتخاب کریں۔ آپ کو یہ حق ملا ہے تو اپنے اس حق کو ضائع مت کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم بائیکاٹ کر دیں گے، تو بائیکاٹ کر کے کیا کر لیں گے جناب؟ ایسا اگر کرنے سے معاملات بہتر ہو سکتے، اگر ہو سکتے ہیں تو کر کے دیکھ لیں، لیکن میرا یہ مشورہ ہے آپ کو کہ آپ اپنے ووٹ کا ضرور استعمال کریں۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب، اور آپ سب احباب کا بھی بہت شکریہ جو اپنے سوالات ہمیں بھیج رہے ہیں۔ امید ہے مفتی صاحب کے قرآن و سنت کی روشنی میں دیے گئے جوابات سے آپ کو خوب رہنمائی ملی ہوگی۔ سب دیکھنے والوں سے گزارش ہے
کسی بھی دینی، شرعی، اخلاقی اور اصلاحی معاملے میں اگر رہنمائی چاہتے ہیں تو مفتی آن لائن میں اپنے سوالات سکرین پر دیے گئے نمبر پر بھیجیں، یا آپ ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح واٹس ایپ پر آپ اپنے سوالات لکھ کر بھیجیے یا وائس نوٹ کے ذریعے بھیجیے۔ کالز ہم ریسیو نہیں کر سکتے۔ آپ کے سوالات کو ہم پروگرام میں شامل کریں گے اور ان کا مکمل شرعی حل بتائیں گے۔ سب دیکھنے والوں کا بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ کی محتاجی ہونے میں ہی ہماری عزت ہے، اللہ تعالیٰ بلکہ وہ قرآن پاک کی وہ آیت جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، ربنا اغفر لی ولیوالدی وللمؤمنین، اس میں بھی آپ جیسے کہہ رہے ہیں پہلے اپنے لیے دعا ہے، پھر والدین کے لیے، پھر تمام مومنین کے لیے۔ طریقہ اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا، تو اس لیے اسی پر عمل کریں۔ جی مفتی صاحب اگلا سوال سنیے گا۔ السلام علیکم، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہاشمی خاندان کی لڑکی کی شادی کسی اور قوم میں کر سکتے ہیں، یعنی کہ سیال، بلوچ، پٹھان اس جگہ کر سکتے ہیں یا نہیں، ہاشمی قریشی خاندان کی لڑکی؟ جی اس بہن کا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی ہاشمی قریشی خاندان کی لڑکی ہو تو وہ کسی اور خاندان میں سیال، بلوچ وغیرہ میں شادی کر سکتے ہیں، یعنی شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسئلہ مختلف فی ہے جناب، لیکن اصول آپ نے یاد رکھنا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ جو آپ کے متبنہ تھے، منہ بولے بیٹے تھے، ان کا نکاح اعلیٰ خاندان، حالانکہ یہ غلام تھے لیکن ان کا نکاح اعلیٰ خاندان قریش کے اندر کیا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ سادات گھرانے کی کوئی خاتون ہو تو اس کا نکاح جو غیر سادات ہیں ان میں کرنا جائز ہے، لیکن جان بوجھ کر ایسا کرنا اور یہ ذہن میں رکھنا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان ہے اور اس کا نکاح کسی ایسے اللہ نہ کرے فاسق و فاجر کے ساتھ کر دینا، یہ جائز نہیں۔ میں ایک اور اصول بھی بتا دوں کہ ایک خاتون ہے سادات میں سے، یقیناً یہ اعلیٰ خاندان ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور اس کا نکاح سادات میں ہی کسی ایسے لڑکے سے کر دینا کہ جو اللہ نہ کرے کوئی فاسق و فاجر ہو، کوئی جناب کوئی اپنے حوالے سے کوئی نیک اعمال نہ کرنے والا ہو، معاشرے کے اندر کوئی فاسق و فاجروں والے کام کرنے والا ہو، تو اس سے کرنے سے بہتر یہ ہے کہ غیر خاندان کے اندر جو کہ ہاشمی نہیں ہے، اور وہ لڑکا جس سے آپ نکاح کر رہے ہیں اس لڑکی کا سادات گھرانے کی، وہ جس لڑکے سے کر رہے ہیں وہ کوئی اعمال کے لحاظ سے، عقائد کے لحاظ سے اور معاشرے کے اندر عزت والا خاندان ہے۔ میں اس کی مثال بھی آپ کو دے دیتا ہوں کہ ایک لڑکا پڑھا لکھا ہے، دین کا علم حاصل کیا ہوا ہے اور دین پر عمل بھی کرنے والا ہے، تو اس کا نکاح ایسی خواتین سے کرنا یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ کسی اور کے ساتھ کریں۔ بہرحال اپنی اپنی رائے ہے۔ میرے پاس جو انفارمیشن